والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلون بالجنة بسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ و عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کتاب کے سرے ورق پہ ایک لفظ لکھا میں نے. کتاب کے سرے ورق پہ ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کے نور سے کتاب منور ہے. اس لفظ کی خوشبو سے کتاب معطر ہے. وہ نام محمد ہے صلی اللہ. نہیں اینی گل نہیں پڑھی. اسد شہزاد صاحب تے تھوڑا بہت لحاظ کرتے ہیں. میں چونکہ تھوڑا میزبان بھی ہیں تے مہمان بھی ہیں. مہنگائی دے دور چ اپنی تعریف آپ کو کرنی پڑتی. اس واسطے زور سے کہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے. اچھا آپ کو وہ چیز پسند ہے جو آپ کے رب کو پسند ہے؟ نہیں کیوں نہیں قاری مقصود قاری نظیر سے بات گیا ساڑھے مقتدہ ہو گیا. ماں صدقے جائے دنیا تو چلے گئے نہیں اللہ انہیں دی بخشش فرمائے. کیا وہ آپ کو پسند ہے تو میرے رب کو پسند ہے؟ نہیں توجہ ہی نہیں. یہ توجہ نہیں کرو گے تو گل پھر خطیب صاحب تے آئی رہنے انشاءاللہ. وہ آگے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 4 جملوں کو اپنے لیے پسند کر دیا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمینداراں دی آواز بڑی دور تک جاندی ہے. پہاڑاں تو ایک ڈھیر تو آواز اندر ہے دوجے ڈھیر تو بھی کراس کر جائے تیجے تک پہنچ جاندی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں تقریر نہیں کرنی. میں تو ان کے لیے سٹیج بنا رہا ہوں کہ ہمارے مہمان ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ملک شاہد صاحب نے یار ایویں سنوں بلا لیا اتنا دوروں چنگو چل کے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا نبی سچ کہتا ہے. اتنا سچ کہتا ہے کہ ابو سفیان جب کافر تھا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تمہاری جس سے جنگ ہے وہ کیسا ہے؟ لگا یار بندہ غضب تھا. سادہ مخالف ہے بندہ غضب تھا. تجھے کہو کہ بندہ کون ہے؟ بندہ غضب ہے. کہا یار یہ دسو تہاڈی کدے جنگ بھی ہوئی کہ ہوئی ہے کدے وہ غالب آ گیا کدے اسی غالب آ گیا. وہ سچ بولدا ہے یا جھوٹ بولدا ہے؟ کہندا یار یہی تے کمال ہے کہ جھوٹ دے قریب بھی نہیں گیا ہمیشہ تک. صلی اللہ باہر والے بھی اندر آ جائے. تنویر صاحب اتنے دور کیوں بیٹھے؟ اندر آ جائے.
جب مہمان آئے گا نا تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کہیں گے یار کیوں جے بندے تہاڈی میں بڑی تعریف کرتا رہنا ہے کہ پیچھے تسی بھاویں ساڈی نہ کرو، اسی کرتے رہنا ہے سردار صاحب اسماعیل صاحب ٹیک نہیں لانی، تسی جوان آدمی ہو، جے تسی ٹیک لا لیتی تو ساڈا کی بنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ جی، 4 چیزیں پروردگار نے اپنے لیے پسند کر لی، کہا سبحان اللہ میرے رب کو پسند ہے، اور بابری ڈھول کے لوگوں کو بھی پسند ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا پھر مجھے پسند ہے الحمدللہ، لوگ کھائیں تو کہیں الحمدللہ، لوگ پہنیں تو کہیں الحمدللہ، لوگ سنیں تو کہیں الحمدللہ، لوگ دیکھیں تو کہیں الحمدللہ، لوگ چلیں تو کہیں الحمدللہ، سختی ہو نرمی ہو لوگ ہر حال میں کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا۔ کہا سبحان اللہ بھی اللہ کو پسند ہے، الحمدللہ بھی اللہ کو پسند ہے، اور لوگوں لا الہ الا اللہ بھی میرے رب کو پسند ہے۔ یہی تو پیغام لے کے آیا میرا حبیب۔ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کے زیر اہتمام آج کا یہ اجتماع جناب شاہد صاحب، قاری مقصود صاحب، ندیم صاحب، شوکت صاحب، سجاد صاحب، عدیل صاحب، ان سب کے والد محترم اور ان کے تمام عزیز و اقارب جو دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ نہیں؟ قائل نہ دے بیٹھے ہیں میں سنوں کے اندر اندر یہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نہیں مانتے، رب نو تے مانتے۔ لا الہ، زور سے لا الہ، یار وہ نعرہ تھا فاروق اعظم آ رہے تھے، ابھی اسد سیاد صاحب وہ جب رات پڑھ رہے تھے، مجھے بہت عمدہ لگا، بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت لگا کہ فاروق اعظم جب گئے اللہ کے رسول کی دعا بن کے، حضرت حمزہ نے کہا، کسی نے اطلاع دی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، امیر حمزہ نے کہا اچھے ارادے سے آئے گا تو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، برے ارادے سے آئے گا تلوار بھی اس کی ہوگی، گردن بھی اس کی ہوگی، جو محمد کا دشمن ہے ہم اس کو اس دھرتی پر جینے چھوٹے نہ کیا ہو گئے تھے، کیوں ہوتے پھر دن دناندے پھریں گے، رسول اللہ کے دشمن کو اس دھرتی پر ہم آرام سے رہنے نہیں دیں گے۔ عمر آئے، کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ غلام ہونے آیا، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں، آپ کے دامن میں وابستہ ہونے آیا ہوں، جنت کے راستے پہ چلنے آیا ہوں۔ صحابہ نے اتنی اونچی آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پہاڑیوں سے آواز آنے لگی۔ آپ بھی ذرا زور سے کہہ دیں اللہ، زور سے۔ واپس گئے، نماز کا وقت ہوا، حضور نے کہا صفے بنا لو، کہا یا رسول اللہ کہاں پڑھیں گے؟ کہا عمر ادھر ہی، کہا بیت اللہ کس لیے؟ توجہ بیٹا، listen to me، انظر الیہ، کہاں پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا ادھر۔ بیت اللہ کس کے لیے ہے؟ کہا عمر وہاں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ عمر کافر تھا تب بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، آج عمر مسلمان ہو گیا آج بھی نہیں پڑھنے دیں گے، تو عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم آج بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں گے اور میں دیکھوں گا جو مصطفیٰ کا راستہ روکے گا اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ آج محمد بیت اللہ میں یہی تو وہ نعرہ تھا لا الہ، تے شادیاں دا تے پکا نعرہ ہے لا الہ۔ واپس آ رہے تھے، عمر کیا بنا؟ کہا سودا لینے کے لیے بازار گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار، ہم تو حضور کو خریدنے گئے تھے، خود اس کے ہاتھوں سے کیا
اور سنو لا الہ حسبی ربی، ہم موقع بموقع پڑھتے ہیں، ویسے ہی نہیں۔ ابھی میں تھوڑی چند منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ لا الہ حسبی ربی ما فی قلبی لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ میرے رب کو پسند ہے۔ آپ کو پسند ہے؟ اسے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور پھر کہا اللہ اکبر کہنا بھی میرے رب کو اور آپ کو بھی پسند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بغیر، اللہ کی توحید کے بعد حضور کی تعریف کے بغیر ہماری زندگی کوئی نہیں۔ اور اللہ کا تعارف ہمیں کس نے کروایا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عمل میں شرک نہ ہو، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، اخلاص اس میں شامل ہو، وہ کم عمل بھی ہوگا تو بڑا درجہ پا جائے گا۔ اور اگر توحید نہ ہو، سنت رسول کی اتباع نہ ہو، اخلاص، علماء بہت سارے مجھے نظر آ رہے ہیں، میں غلطی کروں تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اصلاح بھی کر دیجیے گا۔ بخاری حدیث کی کتابوں میں اعلیٰ درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، لوگوں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ وہ عمل جس میں خلوص ہو، رب کی رضا ہو، مقصد صرف رضائے خدا بندی ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو فاروق اعظم کی روایت کو لے لیں اور حضرت عائشہ کی روایت کو لے لیں، آپ پرخلوص لوگ ہیں، آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا۔ کوئی اتنی تعریف کرے گا تو مہنگائی سے زمانے سے کوئی بھی تعریف نہیں کرے، اور مہنگائی بھی بڑی زیادہ ہے تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو ایک یہودیوں کے بڑے عالم، انہیں پتہ چلا، لوگوں نے بتایا کہ ادھر ایک آدمی آیا ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، انہیں ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، موقف سننا چاہیے۔ مولویوں کو خطرہ بھی ہوتا ہے نا، تسی ایویں اودے نال ہی نہ ہو جاؤ، سانو یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ انہوں نے عبداللہ ابن السلام نے کہا نہیں، پہلے مینوں پتہ کر لین دو وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، تانوں دی گل سمجھ نہیں آنی، کہ گمراہ نہ ہو جانا، کہ اودے نال نہ ٹر جانا، پہلے میں چیک کر لواں، اگر وہ ٹھیک بندہ ہویا تو پھر مل کے ٹھیک ہے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ کہ زہیر پتر آ رہی ہے؟ نبی محترم تشریف فرما ہے، یوں صحابہ کی جماعت تشریف فرما ہے۔ ابھی صحابہ کی آپ نے تعریف سنی ہے کہ اگر حضور چاند ہے تو ستارے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام آئے، حضور نے دور سے دیکھا آ رہے ہیں، جب وہ قریب آئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ سمجھا دیا کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے احترام میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑنی چاہیے، احترام کرنا پورا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں ان کا دل آپس میں ٹکراتا ہے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
حضور نے جب معانقہ کیا، عبداللہ ابن السلام بیٹھ گئے، حضور درس دے رہے تھے۔ آج کا پروگرام مولانا عبد القادر صاحب نے مدظلہ العالی اس کو درس کا نام دیا ہے، تو درس ہی دیجیے۔ میں صرف ان سے پہلے تمہیدی طور پہ چند باتیں آپ سے کر رہا ہوں، اور آیا ہوں تو ضروری ہے کچھ کہنا۔ عبداللہ ابن السلام کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سوالات، میرے کچھ سوالات، میں آپ سے جواب دینے آیا۔ حضور نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو یہ سبق کمپلیٹ کر لیں، یہ جو درس ہو رہا ہے یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ کے سارے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں سارے سوالات کے جواب دوں گا، یہ اللہ کا نبی ہی کہہ سکتا ہے جو براہ راست اس پر وحی آ رہی ہے، دنیا کا کوئی شخص اور نہیں کہہ سکتا۔ ارشد پتر تو ٹیک کیوں لائی؟ چاچے نو تو اجازت ہے، انہوں نے نہیں لائی، تو ٹیک لا کے بیٹھے۔ عبداللہ ابن السلام نے کہا، یہ ویسے تفنن میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہیں، تو ایسی بات نہیں لگا سکتے۔ حضور نے صحابہ سے کہا افشوا السلام، میرے صحابہ سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مدینے کی ساری گلیوں سے سلام کی آواز آنی چاہیے، صبح ملو، دوپہر ملو، شام ملو، ہر حال میں تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، تمہارا رشتہ دار ہے یا نہیں، تمہارے ساتھ ناراض ہے یا راضی ہے، اسے سلام کیا کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ غور تو کیجئے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ کوئی کہتا ہے گڈ مارننگ، کوئی کہتا ہے گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، ہر ایک وقت کے لیے سلام بدل رہا ہے، دعائیں بدل رہی ہیں۔ میرے محمد نے جو ہمیں سلام دیا، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ہر حال میں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس حال میں ہو، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ فکر۔ سلام کیا کرو گے؟ نہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی کی بات مانیں گے نہیں؟ کیوں جی اسماعیل صاحب مننی پہنی اور کوئی راستہ کوئی؟ اچھا اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ایسا وقت آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، بزرگ آدمی، اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من وجہ رسول اللہ، لوگوں میں نے نبی سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں، میرے نبی مسکراتے اور اسیم دن دے ہمیں 10 بجے ہم 12:30 بجے ذرا مسکرائیں، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے مسکرائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جب میری سنت کو لوگ ترک کر دیں، جو اس وقت زندہ کرے گا مقصود سب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ سلام کیا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ہم مہمان کو سنیں، میں تو آتا ہی جاتا ہے۔ دوسری بات اطعم الطعام، لوگوں روٹی کھوائے، ساڈی بھی خدمت کرے، علماء نو تے ضرور پوچھا کرو تے باقی پبلک نو بھی پوچھا کرو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الطعام، حضرت غلط تو نہیں کر رہا، لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، حسنین کریمین بھی آپ کے پاس موجود، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی گھر میں موجود۔ گھر میں دستک ہوئی اور کسی نے آواز دے کر کہا میں مسکین ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے نام پہ مجھے دے دیجئے۔
جناب علی المرتضیٰ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ جو ہمارے لیے کھانا تیار ہوا تھا یہ جاؤ اور وہ مسکین کو دے دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا شہزادی میری رفیق حیات گھر میں کچھ اور ہے کھانے کے لیے تو اور بنا دیجئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دوبارہ کھانا بناتی ہیں اور جب کھانے کا وقت قریب آیا کھانا کھانے لگے تو کسی نے دستک دی، کہا کہ یتیم ہوں میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے نام پہ مجھے دے دیجئے۔ جناب حسن کو حضرت علی کہتے ہیں بیٹا جاؤ یہ بھی انہیں دے دو، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا اگر کچھ اور ہے آپ اس طرح کی کوشش نہ کرنا ورنہ بگڑنے گنا جاؤ کسی بھی نالی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر کی بیٹی، میرے پیغمبر کی وہ بیٹی جس کے بارے میں میرے نبی نے اپنے گھر سے رخصت کرتے ہوئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شبنم کے قطرات کی طرح آنسو بہنے لگے، اور جناب رسول اللہ نے کہا لوگوں اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں محمد فاطمہ کو کبھی بھی اس گھر سے رخصت نہ کرتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے علی المرتضیٰ نے کہا تیسری مرتبہ کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھانے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی، کہا قیدی ہوں قید میں تھا ابھی ابھی رہائی ملی ہے، بھوکا ہوں اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اللہ کے نام پہ دے دیجئے۔ جناب حسن کو حکم ملتا ہے یا جناب حسین کو حکم ملتا ہے یہ کھانا بھی انہیں دے دیجئے۔ جب انہیں دے دیا گیا اب سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب صرف اللہ کا نام ہمارے گھر میں موجود ہے۔ علی المرتضیٰ پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، میرے اللہ تیرا شکر ہے تو علی المرتضیٰ کو یہ توفیق دی، میں غریبوں کی خدمت بھی کر رہا ہوں، میں مسکینوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، میں رہائی پانے والوں کو بھی کھانا کھلا رہا ہوں۔ صبح کے وقت جناب محمد رسول اللہ کی دربار عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ علی المرتضیٰ جب حضور کے سامنے آئے حضور مسکرانے لگے، علی المرتضیٰ کو پریشانی لائے کوئی، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہیں کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی آج تو تجھے دیکھ کے میرا رب بھی مسکرا رہا ہے، آج تو میرا رب بھی مسکرا رہا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جبریل کو کہا جبریل ذرا میرے مصطفیٰ کے پاس یہ پیغام بھی لے کے چلے جاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا، لوگوں اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کبھی مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی قیدیوں کی خدمت کر رہے ہیں، کبھی یتیموں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دوسری نصیحت یہ کی اطعموا الطعام، میرے صحابہ لوگوں کو کھانا کھلانا، کھانا نہیں کھوانا کھلا، سبحان اللہ تو زور سے میرے پیغمبر نے کہا صحابہ سلام بھی کیا کرو، غریبوں اور مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا بھی کھلایا کرو۔ آج مولانا عبدالقادر صاحب کدھر گئے؟ اچھا مطلب ابھی ادھر ہی ابھی ہے ٹائم بات کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، عثمان ابن عفان شکل بطر گل سمجھ آ رہی موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں۔ تو حضور نے کہا لوگوں مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔
عمر صاحب زور نال کرو، پتہ لگے تسی لاہوروں آئے پروگرام واسطے آئے، زور نال کرو۔ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا لوگوں مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے نکاح والی عورت پسند ہے، اور لوگوں والصلاۃ فی قرۃ عیونی، نماز تو میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدیق بھی ساتھی بیٹھے تھے، صرف اسی تک بات کریں گے۔ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ مجھے خوشبو پسند، مجھے نکاح والی عورت پسند۔ معلوم ہے جڑے شادی شدہ نے بیگمات نال بھی محبت کریا کرو، عقیدت کریا کرو، پیار نال گل کریا کرو۔ اور تیسری چیز کہا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جیسے 5 منٹ مل سکتے میں اپنی باتیں زور نال کہہ دو، جنگ تو چل کے آ جائے، تہاڈی محبت جائے، زور نال کہو دوبارہ۔ انشاءاللہ ان کی گفتگو، ان کا درس آپ کے ایمانوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں الایمان یزید و ینقص، لوگوں ایمان گھٹدا وددا رہندا ہے۔ چنگی گل کرو گے سنو گے تو ایمان ود جائے گا، پیڑیاں گلاں سنو گے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج ان کا بیان سنیں گے تو آپ کے ایمان میں بہت اضافہ ہوگا۔ اچھا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کہا آپ کو کیا پسند ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرا مال ہو، آپ کا ارشاد ہو، آپ کے حکم پر میں اپنا مال لٹا دوں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ روپیہ ایک نہیں کٹتے تو سبحان اللہ بھی نہیں کرتے۔ صدیق نے سارا قرضہ مال دے دیتا، کہا کوئی سوئی بھی نہ روے جڑے نبی دی دربار سے نہ پہنچے۔ پہلی گل کہا یا رسول اللہ مجھے پسند ہے، یہ بڑی سخت بات ہے، بیٹی والا کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ میری بیٹی سے شادی کر، رشتہ کر، نہیں کہتا، کہہ نہیں سکتا۔ آج صدیق نے اس فاصلے کو بھی ختم کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے اچھا لگتا ہے میری بیٹی ہو، آپ کی بیوی ہو۔ صدیق نے تو سب کچھ دے دیا۔ حضور نے ایک دن کہا تھا لوگوں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، صدیق کے وہ احسانات ہیں قیامت کے دن رب ہی اسے راضی کرے گا، میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ تیسری بات کہی یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو تکتے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے، آپ کے چہرے کو تکتے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو نیت ٹھیک ہو، اخلاص ہو تو دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، رزق حلال سے ہماری خدمت کرو پھر بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ آج صدیق نے اپنی خواہش کا اظہار کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے کہا صدیق تو نے جس دل کی گہرائی سے کہا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا۔ آج غار ثور ہے، غار ثور میں صدیق کی گود ہے، مصطفیٰ کا سر ہے اور صدیق حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج یا رسول اللہ ہے یا صدیق اکبر ہے یا پروردگار ہے۔ پروردگار کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صدیق سے کہہ دو تو نے کہا تھا نا آپ کے چہرے کو تکتے رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج رج رج کے دیکھ لے دنیا دا کوئی شخص نہیں، صدیق تو محمد اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔
سلام کیا کرو، کرو گے کھانا کھلایا کرو، ودیا ہویا سانو نہ کھلایا کرو، ترو تازہ چنگا کھانا، رشتہ داروں کی کبھی کبھی دعوت کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے اس معاملے میں قسم اٹھا کر واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لوگوں، ما نقص مال عبد صدقہ، جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دوسری بات کہی اطعم الطعام، کھانا کھلایا، اور تیسری بات کہی وصل الارحام، رشتہ داراں نال مل کے رہیا کرو، جڑ کے رہیا کرو۔ ساری ترتیب ہی تقسیم کر دیو گے نا تے رشتہ داراں نال جڑ کے نہیں رہو گے تے تہاڈی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ اصل گل تے مولانا تانوں ضرور دسن گے، اگر میں صحیح کہہ رہا تو میری تائید کر دیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 5۔ وہ زمینداروں 3 ہو گئے۔ پہلی گل کی سی سلام، دوسری گل کی سی روٹی پانی کھلایا کرو، تے تیسری گل کی سی رشتہ داراں نال اچھے تعلقات قائم رکھیا کرو، اور چوتھی گل ایسی کہ جدو رات دی تنہائی ہوئے ساری دنیا سو رہی ہوئے مصلی بچھا کے اکھاں چو آنسو بہا کے اپنے رب کو منگ لیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ تو حضور نے فرمایا پھر گل سنو، یہ 4 کم تسی کر لو گے، اوکھے کم تے نہیں دسے، نبی نے دسے، میں کون ہوں میری کی اوقات ہے؟ میں حضور دے دین دے خادمہ دا خادم، کہا یہ 4 کام آپ کریں تو قیامت کے دن اللہ کی جنت کے کئی دروازے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہو گے تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ 4 کام آپ کریں، جنت آپ کی، رسول اللہ آپ کے، صحابہ آپ کے، دین آپ کا، آپ کریں گے؟ زور سے کہیں۔